ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کریں گے۔ یتیم کی دائی۔ عرب میں دستور تھا کہ دیہات سے ہر چھٹے مہینے عورتیں شہروں میں آتی اور شرفا کے شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے لیے گاؤں میں لے جایا کرتی تھی۔ اس سے ان عورتوں کو تو یہ فائدہ ہوتا کہ ان کی روزی کا معقول سامان ہو جاتا، کیونکہ بچوں کے والدین ان کو اس خدمت کا بہت معقول معاوضہ دیتے تھے۔ ماں باپ کو یہ فائدہ ہوتا کہ ان کے ننھے بچے دیہات کی کھلی ہوا میں پرورش پا کر خوب مستعد، تندرست اور چست و چالاک ہو جاتے۔ اسی دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی بنو سعد کی عورتیں مکہ میں شرفا کے بچوں کو لینے آئیں، اور ہر ایک عورت نے جلدی جلدی امیر بچوں کو سنبھال لیا، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے توجہ بھی نہ کی، کیونکہ ایک تو یتیم بچہ تھا اور یتیم بچہ عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا، دوسرے غریب ماں باپ کے پاس کھلائی کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس لیے کسی امید پر کوئی عورت یہاں آتی اور بچے کے لیے درخواست کرتی۔ جب آمنہ نے سنا کہ دیہات سے عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئی ہیں، تو وہ خیال کرنے لگی کہ اگر اس وقت بچے کا باپ زندہ ہوتا یا میں مالدار ہوتی تو کوئی عورت میرے بچے کو بھی لینے آتی، لیکن یہاں دونوں چیزیں نہ تھی۔ ناچار غریب بیوہ آہ کھینچ کر اور دل محسوس کر رہ گئی۔ انہی عورتوں میں حلیمہ نامی ایک دائی تھی، بیچاری غریب بھی تھی اور کمزور بھی۔ اس کو بہت دوڑ دھوپ کے باوجود کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنی ساتھی عورتوں کو تک رہی تھی، جن کے پاس بڑے بڑے امیروں کے بچے تھے۔ غریب حلیمہ بچہ نہ ملنے پر غمگین تھی، مگر قسمت سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور فرشتے آسمان سے جھانک کر کہہ رہے تھے کہ حلیمہ، تجھے بچہ نہیں بلکہ بنی نوح انسان کا سردار اور اقلیم روحانیت کا تاجدار ملنے والا ہے، ذرا صبر تو کر۔ جب حلیمہ کو باوجود سخت کوشش کے کوئی بچہ نہ ملا تو اس نے بہت ہی مایوس ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر آمنہ کے بچے ہی کو لے آؤں، اگرچہ وہ یتیم ہے اور اس کی ماں کے پاس دینے دلانے کو بھی کچھ نہیں، لیکن اگر میں کسی بچے کو نہ لے گئی تو میرے ساتھ کی دوسری عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی اور مجھے تانے دیں گی، اس لیے بیکار سے بیگار بھلی بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ شوہر کا نام حارث تھا، سن کر کہنے لگا مجبوراً یہی کرنا پڑے گا۔ لاچاری پر بدھ سے بھاری قبیلے میں آخر عزت بھی تو رکھنی ہی ہے۔ میاں بیوی کی اس گفتگو کے بعد حلیمہ آمنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آپ کے بچے کو لینے آئی ہوں، اگر آپ دے دیں تو لے جاؤں۔ آمنہ نے جواب دیا، ہاں لے جاؤ، مگر میں تمہاری خدمت کا معاوضہ کہاں سے دوں گی، کیونکہ نہ بچے کا باپ زندہ ہے اور نہ میں امیر ہوں۔ حلیمہ نے کہا، میں اس خیال سے نہیں آئی، صرف بچے کو لینے آئی ہوں۔ ماں بولی، تمہارا شکریہ، لیکن آخر ہر شخص بدلے کی امید میں ہی دوسرے کا کام کرتا ہے۔ حلیمہ نے جواب دیا، نہیں، مجھے بدلہ اور معاوضے کی خواہش نہیں، میں صرف بچہ چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر نہایتی اصرار سے بچے کو لے گئی۔
حلیمہ تجھے کیا خبر تھی کہ جس غریب اور یتیم بچے کو تو لے جا رہی ہے وہ تیرے لیے مکہ کے تمام امیر کبیر بچوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوگا۔ حلیمہ خود کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہی ہماری تنگ دستی، غربت اور مفلوق الحالی آرام و راحت اور خوشحالی سے بدل گئی۔ ہماری کمزور اور سست رفتار اونٹنی قبیلے کی ساری اونٹنیوں سے زیادہ چاق و چوبند ہو گئی اور ہماری بکریاں خاندان کی سب بکریوں سے زیادہ دودھ دینے لگی۔ اگرچہ شروع میں حلیمہ بہت ہی بے دلی کے ساتھ مجبوراً بچے کو اس کی ماں سے لائی تھی، مگر آج اپنے انتخاب پر پھولی نہیں سماتی تھی۔ برکت کی پوٹ، ننھا معصوم بچہ حلیمہ کی گود میں پرورش پاتا رہا اور حلیمہ اسے دیکھ کر نہال ہوتی رہی، کیونکہ محض اس کے دم سے اس کا گھر برکت کی پوٹ بن گیا تھا۔ 2 برس آنکھ جھپکتے میں گزر گئے اور حسب دستور وہ وقت آ پہنچا جب عام طور پر بچوں کو عورتیں واپس مکہ میں لا کر ان کے ماں باپ کے سپرد کر دیتی تھی۔ اب تو میاں بیوی بڑے گھبرائے، نہ بچے کو قاعدے کے مطابق رکھ سکتے ہیں، نہ کسی طرح ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسا بابرکت بچہ ان کے ہاں سے جائے، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ بچہ گھر کی ساری برکت بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ علاوہ ازیں بچے سے محبت بھی اتنی ہو گئی تھی کہ حلیمہ کا دل کس طرح بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا، مگر دستور سے مجبور تھی۔ ناچار بچے کو لے کر مکہ میں آئی اور آمنہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگی کہ میں آپ کا بچہ تو لے آئی ہوں، لیکن اس سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ کس طرح بھی اس سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر آپ اتنی مہربانی کریں کہ کچھ دنوں اور اسے میرے پاس رہنے دیں تو میں اس عنایت کے لیے آپ کی بہت ممنون ہوں گی۔ ویسے میرا کچھ زور نہیں، بچہ آپ کا ہے اور آپ کو مبارک رہے۔ اتفاق سے ان دنوں مکہ کی آب و ہوا کچھ خراب تھی اور حلیمہ بے حد اصرار بھی تھا، اسی لیے دونوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آمنہ نے فرمایا تم نے اتنے دنوں محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی ہے، میں تمہارا دل میلا کرنا نہیں چاہتی، اچھا تھوڑے دنوں کے لیے اور لے جاؤ۔ آج کل ویسے بھی مکہ کی آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ بچہ اس وقت یہاں رہے۔ حلیمہ کو ایسا معلوم ہوا جیسے ایک عظیم الشان خزانہ آمنہ نے اسے بخش دیا اور وہ بڑی خوش اپنے گاؤں کو لوٹ گئی۔ ننھے بہادر سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔ جب 5 برس کے ہوئے تو گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جانے لگے۔ صبح کو جاتے اور شام کو بکریاں لے کر واپس چلے آتے، روز اسی طرح ہوتا۔ ایک دن حسب معمول گاؤں کے بچے جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، ایک ڈاکو آن پڑے جن کی خوفناک شکلیں اور چمکدار تلواریں دیکھ کر سارے بچے بدحواسی کے ساتھ گاؤں کی طرف بھاگے۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جو ذرا نہ ڈرا، نہ بھاگا اور چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے کا نام تھا۔ لٹیرے اور ڈاکو ایک چھوٹے بچے کی موجودگی کا خیال کرتے انہوں نے بکریاں اکٹھی کیں اور چلنے لگے۔ ننھا بچہ آگے بڑھا اور ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ بکریاں گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ جنگل میں بھیجی تھی، اگر تم لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہو تو پہلے چل کر گاؤں والوں سے پوچھ لو،
फिर ले जाना। डाकुओं को नन्हे बच्चे की इन भोली बातों पर बेइख्तियार हंसी आ गई। इन्होंने बच्चे को कुछ ना कहा और बकरियां लेकर चले गए। जब बच्चे ने देखा कि डाकुओं ने मेरी बात नहीं मानी और बकरियां ले जा रहे हैं, तो नन्हा मासूम फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और बकरियों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। डाकुओं ने कमसिन बच्चे की इस जुर्रात को ताज्जुब के साथ देखा और कहा, हट जा और हमें बकरियां ले जाने दे। नहीं, कभी नहीं, मुझे मार डालो और बकरियां ले जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ बकरियां यहाँ से नहीं जाएंगी। बच्चे का जवाब था। डाकू हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतना छोटा सा कमजोर बच्चा और इतना दिलेर। निहायती ताज्जुब के साथ खजाखों का सरदार आगे बढ़ा, बच्चे को प्यार किया और शफकत के साथ पूछा, मियाँ तुम किसके लड़के हो? बच्चे ने जवाब दिया, अब्दुल मुत्तलिब का। सारे अरब में एक शख्स भी ऐसा न था जो अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वाकिफ ना हो। सुनते ही डाकू बोला, बेशक सरदार कुरैश के लड़के को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। नन्हे बहादुर, मैं तुम्हारी दिलेरी की कद्र करता हूँ और महज तुम्हारे लिए बकरियों को छोड़ता हूँ। तुम्हारी पेशानी का नूर कह रहा है कि जब तुम बड़े होगे तो न सिर्फ बनु हाशम बल्कि सारा अरब तुम्हारी जात पर फख्र करेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा अजीब और कितना प्यारा नाम है। डाकू ने मजे लेते हुए कहा, अच्छा नन्हे बहादुर, सलाम। ये कहते हुए डाकू रुखसत हो गए। इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना